الحمد للہ وقفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ المومنون کی ابتدائی 75 آیات تک ہم نے پڑھا ہے اور آیت نمبر 76 سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ پس منظر میں جو واقعہ چلا ہے وہ مشرکین مکہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قحط آنا، جس کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں سے بھی وہ محروم کر دیے گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور دعا کی درخواست کی، آپ نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب جو ہے وہ دور کر دیا۔ ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی، اگر یہ ہم ان سے عذاب کو دور کر بھی دیں گے تو پھر بھی یہ اپنی سرکشی سے باز نہیں آئیں گے، پھر بھی اپنی روش پہ ڈٹے رہیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور یقیناً ہم پکڑ چکے ہیں انہیں عذاب سے۔ فَمَا اسْتَقَانُوا لِرَبِّهِمْ، پھر بھی وہ نہیں جھکے اپنے رب کے سامنے۔ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی وہ گڑ گڑاتے تھے۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ، یہاں تک کہ جب ہم کھول دیں گے ان پر دروازہ سخت عذاب والا۔ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، تب وہ بالکل اس عذاب کے اندر گویا کہ مایوس ہو کے رہ جائیں گے۔ یعنی دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف مشکلات کے ذریعے سے اپنی طرف لوگوں کی یاد دہانی کرواتے رہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد بھی فرمایا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب اقوام کی طرف، لوگوں کی طرف بھیجتے رہتے ہیں تاکہ وہ شاید پلٹ آئیں۔ اور وہ جو آخری عذاب ہے کہ جب یہ سانس کی ڈور جو ہے یہ کٹ جائے گی، دنیا کی مہلت عمر ختم ہو جائے گی، تو اس کے بعد اگر کسی کے بارے میں یہ طے کر دیا گیا کہ یہ ناکام ہو گیا تو پھر اس کے لیے مایوسی کے سوا کچھ نہیں ہوگا، پھر تو وہ گیا۔ ہاں، جب تک سانس میں سانس ہے، دم میں دم ہے، اس وقت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستے کو کھول کے رکھا ہوا ہے۔ لیکن جب وقت پورا ہو گیا اور آثار پیدا ہو گئے کہ اب مرنے لگے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر رحمت کا دروازہ اس معنی میں کہ بخش دیا جائے وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، اب اللہ تعالیٰ کے احسانات اور بندوں کی ناشکری کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہی اللہ ہی ہے کہ جس نے بنائے ہیں تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل، یعنی ساری مخلوقات سے بالا اللہ تعالیٰ نے تمہیں شعور عطا کیا ہے، تمہیں دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، روح ربانی عطا فرمائی ہے۔ اپنے ان ساری کی ساری خوبیوں کو تم کس طرف لگا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہی کی بات کو کاٹنے میں ان صلاحیتوں کو خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری صلاحیتیں اس لیے دی تھی کہ اللہ کو پہچان سکو، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لا سکو، لیکن یہ تمہارا شعور کی سمت چلا گیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اسی شعور کو استعمال کرتے ہو، اللہ کے کلام کے خلاف اسی شعور اور عقل کو استعمال کر کے اللہ کی آیات کو متنازع بناتے ہو۔ یہ گویا کہ بالکل دوسری طرف تم چلے گئے۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہی ہے وہ شکر کے جو تم کرتے ہو۔ یہ گویا شکر جو ہے، اول تو جو جس کا پہلے میں نے بیان کیا وہ تو دوسری طرف کھڑے ہیں، لیکن مسلمانوں کا معاملہ بھی یہ کہ شکر گزاری کی روش جو ہے
وہ رفتہ رفتہ جیسے معدوم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ شکر اور صبر یہ دو وہ نعمتیں ہیں یا دو وہ اوصاف ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ پورا کا پورا دین انہی دو اوصافوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے مضمر رکھا ہے۔ انسان کے اوپر دو کیفیات ہوتی ہیں، ایک کیفیت آسانی والی ہے، سہولت والی ہے، امن والی ہے، اس کے اندر کیا حکم دیا؟ شکر کرو۔ اور ایک کیفیت آزمائش والی ہے، ابتلا والی ہے، تنگی والی ہے، تکلیف والی ہے، اس میں صبر کرو۔ جبکہ انسان کا طرز حیات کیا ہے کہ جب ذرا آسانی ہوئی تو تکبر پیدا ہو گیا، اور ذرا سختی آ گئی، مشکلات نے گھیر لیا تو رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ گویا صبر و شکر کے دونوں اوصاف سے اکثر و بیشتر انسان جو ہے وہ خالی ہے، دور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تمہیں کوئی نعمتیں مل جائیں، اللہ کے احسانات ملیں، تو اگر تم شکر کرو گے ہم اور بڑھا دیں گے، اور بڑھا دیں گے۔ شکر کی روش آج دیکھیے، آج سے 30-35 برس پہلے آج کی جو زندگی ہم بسر کر رہے ہیں اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ دنیا کی جتنی نعمتیں آج ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہیں، جو دسترخوان آج ہمارے دسترخوانوں پہ جو کچھ ہے، 20-25 سال پہلے کیا اس کا کوئی تصور تھا؟ اور جس طرح انسان کی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا ہوئی ہیں، لیونگ سٹینڈرڈ اوپر کی طرف گیا ہے، اور زبانوں پر اسی درجے میں ناشکری جو ہے وہ بڑی ہے۔ ہمہ وقت کسی شخص کو دیکھ لیں رو رہا ہوگا۔ شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا۔ اور دوسری صفت میں نے کہا صبر، اور صبر کرنے والوں کے لیے تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ان اللہ مع صابرین، کا جو کوئی صبر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے۔ وہ مشکل آ جائے تو بجائے وہ روئے پیٹے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے، صبر کرے، ڈٹ جائے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی معیت اسے حاصل ہو جائے گی، اور یہ بڑی شے ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو، کیا پھر کوئی کمی اس کے اندر رہ جائے گی؟ اللہ تعالیٰ فعال لما یرید ہے، اللہ جو چاہے کر لے۔ اور دوسری بات، اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ وہ رخ تو کرے اللہ تعالیٰ کی طرف، کوئی محسوس تو کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، کوئی اس تصور کو اپنے دل کے اندر جاگزیں تو کرے، تو محسوس کرے گا کہ اللہ تعالیٰ واقعتاً ساتھ ہے۔ بہرحال فرمایا قلیلا ما تشکرون، بڑا ہی کم شکر ہے جو تم کرتے ہو۔ اب یہ اور کچھ احسانات، پہلے احسانات انسان کی بناوٹ کے حوالے سے، اب انسان کو قائم رہنے کے لیے ٹھکانہ جو ہے وہ بھی اللہ نے میسر فرمایا۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے جس نے پھیلا دیا ہے تمہیں زمین میں، یعنی مختلف آبادیاں ہیں، پوری کی پوری دنیا ہے، مختلف جزائر ہیں، سارے کے سارے انسان وہاں پر موجود، اکثر جگہوں پر انسان جو ہے وہ موجود ہیں، اور جہاں جہاں پر بھی انسان موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بنیادی ضروریات کو حاصل کرنے کے لیے خوراک کے وسائل کے ذخائر وہیں پر جمع کر کے رکھے۔ ذرا تصور کریں کہ اگر کوئی ایسا سلسلہ ہوتا کہ جیسے ہی کوئی شخص پیدا ہوتا اللہ تعالیٰ اس کا پورا رزق اور پورا پانی اسے ایک ساتھ ہی فراہم کر دیتے، تو کیا ساری زندگی اس کو سنبھالنا آسان ہوتا؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ آپ جہاں پر بھی قدم رکھتے ہیں وہیں پہ اس نے جو آپ کے لیے لکھ کے رکھا ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پہ وہیں پہ آپ پہ موجود ہے۔ یعنی ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ کوئی لوگ غاروں کے اندر چلے گئے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر گئے ہیں، پیاس ہے تو وہاں پہ پانی کا چشمہ جا گیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سمجھیے کہ فیض ہے، تو اس نے تمہیں پھیلایا ہے اور وہاں پر وافر جو چیزیں ہیں، وسائل جو ہیں وہ عطا کیے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس نے سب کچھ صرف ایک رام لیلا کے لیے نہیں کیا، بلکہ یہاں پر تمہاری آزمائش ہے، وہ تمہیں اکٹھا کرے گا۔ سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر جو آخری آنے والا ہے اللہ کے حضور اس نے کھڑے ہونا ہے۔
اس کے دسترخوان سے جس نے جو نعمتیں چنی ہیں ان کا حساب اس نے دینا ہے. جس نے دنیا کی آسودگیوں کی یا سختیوں کی جو لذتیں چکھی ہیں ان سب کی بابت اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، اکٹھا اس کی طرف ہونا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی اللہ ہی تو ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور کبھی دن آ جاتا ہے، رات آ جاتی ہے. یہ جو چکر چلتا ہے، سائیکل چل رہا ہے، یہ بھی دن اور رات اپنی مرضی سے نہیں آتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی یہ اس سارے سائیکل کو چلا رہا ہے. افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ الفاظ خاص طور پر آج کے وہ جو دانشور ہیں، جدید علوم کے جاننے والے، جو کہتے ہیں کہ ایک وقت میں دنیا خود بخود بن گئی اور خود بخود کبھی یہ ختم ہو جائے گی، ان کے لیے یہ الفاظ ہے کہ تم عقل نہیں رکھتے. کیا خود بخود اتنا منظم اور ڈسپلن سسٹم ڈیولپ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے ایسے کہ ایک ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے کوئی کنسٹرکشن ہو جائے؟ ایسا پاسبل نہیں ہے. تو فرمایا کہ عقل نہیں رکھتے. آگے فرمایا بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ بات وہی ہے کہ یہ بھی وہی کچھ کہہ رہے ہیں جو ان سے پہلے لوگ کہہ گئے، جو ان سے پہلے کفار تھے وہ کہہ گئے. گویا بھیڑ چال رہی اس معاملے کے اندر. وہ کیا کہہ گئے؟ قالوا اذا متنا، تو کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی بن جائیں گے، وَعِظَامًا، اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی، گویا کہ مٹی اور ہڈیاں رہ جائیں گی. اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا واقعی ہم اٹھائے جائیں گے؟ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَٰذَا مِن قَبْلُ، اور یقیناً یہ ایک وعدہ ہے جو ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے اس سے پہلے بھی کیا جاتا رہا ہے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، لیکن ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ بس کچھ کہانیاں ہیں، کچھ قصے ہیں. یہ کوئی شخص ہے جو کہتا ہے اللہ کا پیغام ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی ہمارے آباء و اجداد میں سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر آیا ہو. تو جو بھی یہ کہتا ہے کہ مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ کہانیاں ہیں، یہ سٹوریز ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہی وہ جذبہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بدعمالی پر آمادہ ہوتا ہے. اگر واقعتاً یہ شعور میرے دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ میں نے جواب دینا ہے، تو پھر یہ بدعملی جو ہے عمل کے اندر وہ نہیں رہے گی. اور یہاں آفس کے والے سے بات کر لیں کہ ہمارے ایگزیکٹو صاحبان ہمیں دیکھ رہے ہوں، موجود ہوں، اور میں ویلڈر ہوں، تو کوئی فیک سروس لگانے کا کوئی امکان کسی ویلڈر کے لیے ہے؟ خود موجود ہو وہاں پہ آپ کے جی میں کوئی ایگزیکٹو ہے، کوئی امکان؟ کیوں؟ یہ وہ خود دیکھ رہا ہے، لیکن یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے. یہ یقین نہیں ہے اس کے ہاں جواب دینا ہے. یہ شعوری یقین حاصل نہیں ہے، مجھے بھی نہیں حاصل ہے، آپ کو بھی نہیں حاصل ہے. اللہ یہ یقین کی دولت نصیب فرمائے. یہ یقین میسر آئے گا تو پھر ہے کہ اعمال کے اندر کچھ نہ کچھ سدھار جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آیت نمبر 82 تک پڑھا ہے.